برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام نتر صلوہ اللہم صلی علی محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران، حاضرین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ماہ شعبان المعظم جو ہے وہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان ہے اور رمضان جو ہے وہ رب ذوالجلال کا مہینہ. ماہ رمضان میں روزہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کرتا ہوں. آج ہم ایسے ایام میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امام بارگاہ حسینیہ جو کہ ایک مرکز ہے تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو عام کرنے کا، پوری دنیا اس وبائی اور آفت ناگہان ہے کرونا کے نام سے، اس سے خوف زدہ بھی ہے اور اس سے احتیاط کر کے اپنے اپنے گھروں تک جو ہے وہ محدود ہے. مگر ایسے میں یہ بحیثیت صدر حسینیہ ٹرسٹ اپنے تمام اراکین کے ساتھ ان کی مدد اور معاونت کے ساتھ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ ان ایام میں لوگوں کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے، التجاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. لوگ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کے دعائیں، التجائیں اور عبادات کر رہے ہیں، مگر اس مرکز تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے نام سے معصوم امام بارگاہ حسینیہ کی بھی ذمہ داری تھی اور ہے کہ لوگوں کو تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے آگاہ جو ہے وہ کرتے رہیں. لہذا شعبان کے آخری ایام میں اور شعبان کو الوداع کہنے کے لیے اور رمضان المبارک جو ہے اس کے استقبال کے لیے آج کے دن اس امام بارگاہ حسینیہ میں اہتمام کیا گیا ہے دعائے خیل کا. ابھی میرے بعد بہت تھوڑے وقفے سے جو ہے سرکار علامہ آغا سید مبارک علی موسوی محترم جو ہے وہ اس دعائے کمیل کا جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں گے اور اس کی تشریح بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرمائیں گے کہ کتنی عظیم اور کتنی عظمت والی یہ دعا ہے جو کہ دعائے کمیل کے نام سے جو ہے وہ منسوب ہے. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بڑے عرصہ سے خواہش تھی ہمارے عزیز علی رضا کی، اور وہ علی رضا دعا کو اپنے والد گرامی جناب مرزا لیاقت علی صاحب جو ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کرانا چاہتے، تو ہمیں اس عزیز بچے اپنے کا جو ہے وہ جذبہ اور اس کا شوق اور اپنے والد کے لیے وہ یاد ہے. آج کی یہ دعا جو امام بارگاہ ناظرین نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پاکستان بھی ہزاروں کی جو ہے وہ تعداد میں ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں جہاں اس دعا کو جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے اور اس کو دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی، وہاں ان سے میری استدعا ہوگی کہ وہ علی صاحب کے ایصال جو ہے وہ دعاؤں چند ساتھی میرے یہاں پر موجود ہیں، میری ان سے استدعا ہوگی، میری ان سے التجا ہوگی کہ مرحوم مرزا لیاقت علی صاحب کی فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الذین
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاؤں کی قبول آواز بلند صلوات. تمام ناظرین اس بات سے جو ہے وہ یقیناً آگاہ بھی ہوں گے اور جو ہے وہ ان کو آگاہی ہو جانی چاہیے. ہمارے تبلیغی پروگرام ہیں یہ امام بارگاہ حسینیہ رجسٹرڈ گجرات جو ہے وہ نشر ہو رہی ہیں، مگر اس کے چار اور لنک جو ہیں وہ بھی ہیں جو ہمارے ساتھی عزیز بچوں کے ہیں. آپ فرمائیں. بہرحال امام بارگاہ حسینیہ کا جو ویلڈ پیج ہے وہ امام بارگاہ حسینیہ اور رجسٹرڈ سر سے جو ہے وہ لنک آپ تک پہنچ چکا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں گا آپ کا. آپ بڑی توجہ سے اور بڑے عشق کے ساتھ اور بڑی میں گزار دیتا ہوں. اب میں صداقت آغا سید مبارک علی موسوی صاحب سے کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہوں اور دعا ہے اس کا آغاز فرمائیں. بآواز بلند صلوات. بالحکمت عن قلبی فی لسانی اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن. کہ ہمارا ادارہ حسینیہ ٹرسٹ شہر گجرات کی ایک مرکزی ادارہ ہے کہ جہاں سارا سال علوم آل محمد، عبادات، مجالس، جشن اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان، ماہ رجب، ماہ شعبان کے اعمال بجائے لائے جاتے ہیں. یہ ہمارے اس ادارے کے لیے تو امتیاز ہے. میرے والد مرحوم آغا سید احمد الموسوی ان کی کاوشوں اور اس کے بعد میں بندہ ناچیز اس ادارے کا ایک ادنا سا خدمت گزار ہوں. دعا یہ ہے کہ پالنے والے کریم اس ادارے میں جو پہلے خدمت کر چکے جو آج ہم میں نہیں ہے اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور حال میں صدر و اراکین جو خدمت گزار ہے اللہ ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. ماہ مبارک رمضان کی آمد میں آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کر کے جس کے لیے آپ تشریف فرما ہیں اس عظیم عبادت میں ہم شامل ہوں. خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ بخشا جائے، رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ پاک ہو کے میری درگاہ میں آ جائے. تو پہلے تو وہ چاہتا ہے کہ اگر تو بیمار روحانی ہوا ہے تو تم میرے گھر آ جا، خانہ کعبہ آ جا، طواف کر لے، عرفات میں توبہ کر لے، مزدلفہ میں شکر ادا کر لے، منی میں تم پہ رحمتوں کی انتہا کر دوں گا. لیکن وہ کرے جس کے پاس من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت بدنی بھی ہو اور مالی بھی ہو. لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، کیا وہ توبہ سے رہ گیا ہے، وہ پاک ہونے سے رہ گیا ہے، تو وہ خالق ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے. تو کہا اگر تو کچھ دنوں کے لیے میرے گھر نہیں آ سکتا تو میں ایک پورا مہینہ لے کے تیرے گھر آ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں. اور اس مہینہ رحمت کو ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے. رمض اس گرمی کو کہتے ہیں کہ جو جلا کے راکھ کر دے. خالق فرماتا میرے مہینے میں آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کا نشان مٹا دوں گا. میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. اور خطبہ شعبانیہ میں ارشاد ہوا میرے پیغمبر نے جو کل کا جمعہ آنا ہے فرمایا کہ یہ ماہ رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے. اور برکت اتنی ہے کہ تم ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کرو تو ثواب قرآن ختم کرنے کا ہے. ایک رکعت نماز پڑھو تو 70 رکعت نماز پڑھنے کا اجر ہے. کسی ایک غریب کا روزہ کھلوا دو تو جہنم کی آگ سے نجات ہے. یہ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، نجات لے کے آنے والا مہینہ جو ہو سکتا ہے ابھی چاند نظر آئے تو کل ہو جائے، نہیں تو ہفتے کو تو سب کا روزہ ہوگا.
آئیں اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن آج جیسے میرے صدر محترم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنے آج بیداری ہونی ہے یا ہو چکی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کا گھر طواف کے لیے بند ہو جائے، روزہ رسول سلام کے لیے بند ہو جائے، ائمہ کے روزہ اطہر ہمارے لیے مقفل ہو جائیں، تو سوچنا پڑے گا کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، خدا روٹھ گیا ہے ہم سے، خدا اتنی رحمتوں اور برکتوں کے باوجود ہم نے اپنے ذرا گریبان میں جا کے ہم سے ضرور کوئی خطا ہوئی ہے جس سے اس کی رحمت رک گئی ہے، جس کی برکت رک گئی ہے۔ الہ عظم البلا وبرق الخفا، یہ جو دعا امام زمان منعت السما، خدا بندہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، آسمان منع ہو گیا ہے، ہماری مصیبتیں عظیم ہو گئی ہیں، اس لیے کہ گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں۔ آج میرے ناظرین، خصوصاً جو دیار غیر میں بستے ہیں، آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ انہی کی دی ہوئی تعلیمات میں پاکستان میں بھی کچھ بے حیا لوگوں نے کہا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اے مرضی کرنے والوں، آج تمہاری مرضیاں کہاں ہے؟ اے دنیا میں طاقت کے نشے میں آنے والوں، تمہاری طاقت کے نشے کہاں ہے؟ اور دنیا میں حکومت کے خواب دیکھنے والوں، تمہارے خواب کہاں ہے؟ ہاں، تم سے ایک وائرس جو ہے وہ قابو میں نہیں آیا، تو جو دنیا کا وارث جب آئے گا تو پھر اس کی طاقت کتنی ہوگی، وہ کتنی طاقت کے ساتھ آئے گا۔ آئیں، شب جمعہ ہے، آخر ماہ شعبان ہے، استقبال ماہ مبارک رمضان ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز میرے برادران و خواہران سماعت فرما رہے ہیں، ہم کو تقریر کرنے نہیں آئے، تقریریں سن لی، مجلسیں سن لی، درس سن لیا۔ جتنا علم آج کل ہے کبھی نہیں ہوا۔ آپ اپنے ایک کمرے میں اندر میں بیٹھ کے آپ مجتہد سے لے کر ایک عالم دین تک کو آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کے پاس حوزہ آ سکتا ہے، لیکن آج کمی ہے تو ہمارے عمل کی کمی ہے، ہمارے کردار کی کمی ہے۔ آج ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، آج رزق محدود ہو گیا ہے، آج لوگوں کا رزق محدود ہو گیا ہے، آج غریب غریب تر ہو رہا ہے، لوگ رزق کے لیے متلاشی ہو رہے ہیں، ہر انسان گھبرایا ہوا ہے۔ تو اس وقت کیا کیا جائے؟ معصوم فرماتے کہ جس وقت تمہارے پہ مصیبتیں آئیں، دو چیزوں کا سہارا ڈھونڈو، ایک قرآن کا، ایک اہل بیت کا۔ اور قرآن کے بعد قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہیں سکون عطا کروں گا۔ اور یہ سکون کیسے ملتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ سکون اس وقت تک نہیں ملتا جب تک تو رسول کے پاس نہ آئے، رسول نہیں ملتا جب تک تو علی کے در پہ نہ آئے۔ اس لیے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ آئیں آج شب جمعہ میں اس علی کے دروازے پہ آئیں، جو مشکل کشا ہے، جو حلات مشکلات ہیں، اس علی کی درگاہ میں آئیں۔ مولا ہم تیرے ماننے والے ہیں، مولا ہم تیرے شیعہ ہیں، مولا ہم نے تیری محبت کا دم بھرا ہے، مولا آج ہم پھنس گئے ہیں، آج ہم مجبور ہو گئے ہیں، آج انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، اور ہر کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے۔ تو جس وقت بھی مشکلات آئیں تو ہمیں کس کے پاس آنا ہے؟ ہمیں اس مولا مشکل کشا کے پاس آنا ہے، جو ہمیں علم دیتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے، اگر خدا ناراض ہو جائے تو خدا کو مناؤ کیسے؟ کمیل نے سوال کر دیا اور میرے علی نے جواب دیا۔ تو دعائے کمیل یا علی مدد کا عملی نمونہ ہے۔ اے علی سے مدد چاہنے والوں، علی ایسے مدد کرتا ہے، علی ایسے اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ آئیں آج اس سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے اگر کوئی مرہم ہے، کوئی دوا ہے، تو وہ دعائے کمیل ہے۔
یہ دعائے کمیل جس میں اول سے لے کر آخر تک توحید ہی توحید ہے، جو درس توحید ہے، جو پیغام توحید ہے، وہ میرا علی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ آئے میرے مولا سے، مولا کی مدد سے، مولا کی مشکل کشائی سے ہم آج کی اس دعا کو شروع کریں۔ آپ تمام برادران و خواہران جہاں جہاں تشریف فرما ہے اپنے اذہان مقدسہ کو اس دعا کی طرف متوجہ کریں تاکہ خدا کی درگاہ میں ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ توبوا الی اللہ و توبۃ نصوحا، اللہ کی درگاہ میں توبہ کرو۔ یہ ساری بلائیں، یہ کرونا وائرس، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ رزق رک گیا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ امن ختم ہوا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہر بندہ گھر میں رک گیا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ لوگوں کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے مسجد میں بلاتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے، جماعت نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں کر سکتے۔ خدا تو روٹھ گیا ہے، تجھے اب ہماری عبادت، مجھے پہلے بھی ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تھی، آج بندوں کو پتہ لگا اے اللہ تجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ آؤ میرے مومنین و مومنات، اللہ کی درگاہ میں صدق نیت سے پہلے توبہ کریں اور اس کے بعد دعائے کمیل کے اس عظیم الفاظ کو میں اپنے منہ سے جاری کروں اور آپ کے قلوب تک پہنچاؤں۔ درگاہ رب العزت میں سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، سب مل کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، نجات منک یا سید الکریم، نجنا وخلصنا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء